ये वाला फिर इतना ये भी होगा और वो भी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आप देख रहे हैं इस वक्त रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये है डेरा टीवी। जी नाज़रीन, आज 10 रबीउल अव्वल है और आज के दिन, जी हाँ, आज के दिन आपने गुफ्तगू करनी है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के हवाले से। गुज़िश्ता जो 9 अयाम हैं, 9 दिन थे, उसमें मुख्तलिफ मक्की ज़िंदगी के हवाले से हुज़ूर का ख़ानदानी पस मंज़र जो था और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले के जो वाक़ियात थे उन पर हमने रोशनी डाली थी। आज हम हुज़ूर की मदनी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती नवीद अहमद साहब। मुफ्ती नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ूर की मदनी ज़िंदगी के हवाले से इजमाली रोशनी हम इस मौजू पर डालेंगे, क्योंकि ये मौजू जो है काफ़ी तवील है और कई दिन इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए लग सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हाफिज़ मोहम्मद करीम हसानी साहब मौजूद है, जो कि रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए हैं। इनके हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हमसे शुरुआत करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा हाफिज़ मोहम्मद करीम हसानी साहब से कि वो हम बारी ताला हमें सुनाए और उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रखें और हुज़ूर की मदनी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी डेरा टीवी वालों का, जिन्होंने मुझे अपने प्लेटफार्म पर आने का मौका अता किया। मैं इंशाल्लाह जो हुक्म है आपकी तरफ से जी बिस्मिल्लाह, उसी हुक्म की तामील करते हुए जज़ाकुमुल्लाह। हम दिए चंद अशार पेश करना चाहूँगा। हज़रत माइक आन जी जी माइक। अच्छा जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। जाने वाला हर एक लम्हा देता है पैगाम। जाने वाला हर एक लम्हा देता है पैगाम। हर शै फानी इस दुनिया की, हर शै फानी इस दुनिया की, बाकी तेरा नाम मौला। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। तू खालिक है मालिक मौला, तू रहमानो रहीम। तू खालिक है मालिक मौला, तू रहमानो रहीम। तेरी आता का साथ रहे तो, तेरी आता का साथ रहे तो हो जाए गम दूर मौला। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। हर जर्रा है महवे सना अल्लाह
تیرے حضور، ہر ذرہ ہے محو ثنا اللہ تیرے حضور، ساری صفات میں واحد غالب، ساری صفات میں واحد غالب، تیری ذات قدیم مولا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں ناظرین حافظ محمد کریم حسانی صاحب رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ آج ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا اجمالی جائزہ ہم نے لینا ہے۔ مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے قبل کہ میں مفتی صاحب کی جانب آ جاؤں، میں شکریہ ادا کروں گا اپنے سپانسرز کا، ایپیکس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا، جن کا ایڈریس آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اپوزٹ چشمہ شوگر مل نمبر 1، نزد پروفیسر کالونی ڈیرہ اسماعیل خان۔ موبائل نمبر نوٹ کر سکتے ہیں آپ 0350 21 817 اور 0344 19 33 475۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں سنگار جیولرز، مین گومل مارکیٹ ڈیرہ اسماعیل خان۔ 21 اور 22 کیرٹ سونا کے زیورات کی ورائٹی کے لیے آپ تشریف لا سکتے ہیں سنگار جیولرز کے پاس۔ آپ ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے گا، مین گومل مارکیٹ ڈیرہ اسماعیل خان۔ موبائل فون نمبر ہے سلمان محمود سراپا کا 0344 915 3500۔ اور دوسرا ہمارا سپانسر ہے اس ٹرانسمیشن کا طیب بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل۔ ملنے کا پتہ کفیل ٹریڈرز، گلی سٹی تانہ، ڈیرہ اسماعیل خان۔ اور ساتھ ہی ساتھ ماسٹر ایونٹ کمپلیکس کا بھی بہت شکریہ۔ موبائل فون نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں 0333 90 91 400 214۔ اور کراچی چائے سب کو بائے، کراچی کی مشہور ذائقہ چائے حاصل کرنے کے لیے ابھی آپ کال کر سکتے ہیں 0340 00 13 849۔ جناب، یہ ہمارے آج کے سپانسر تھے، اور ساتھ ہی وائلڈ لائف پارک والوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو اب تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ اشتراک کیا، تعاون کیا۔ حضور کی مدنی زندگی کا آج ہم نے اجمالی جائزہ لینا ہے۔ مکی زندگی کو اگر ہم نے دیکھنا تھا تو وہ مکمل طور پر ہم دیکھ چکے ہیں، جس حد تک حد الامکان اتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اس کا جائزہ لیا۔ بہت ساری باتیں ابھی مکی زندگی میں رہتی تھی، 53 سالہ زندگی ہے حضور کی، لیکن آج ہم نے حضور کی مدنی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لینا ہے۔ یہ مدنی زندگی جو ہے یہ 10 سالہ زندگی ہے، لیکن اس 10 سالہ زندگی میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکا مفتی صاحب اور ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آپ نے جانا نہیں، ہمارے ساتھ رہنا ہے مفتی صاحب کی جانب، کیونکہ میں بڑھ رہا ہوں۔ مفتی صاحب، حضور کی مدنی زندگی، چونکہ ہجرت تک ہم کل گفتگو کر چکے ہیں، ہجرت کو ہم کل نے مکمل کر لیا کہ حضور جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو مدینہ طیبہ علیہ استقبال بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی ابو ایوب انصاری کی گھر پر قیام کرتی ہیں۔ یہاں تک گفتگو ہو چکی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ مدنی زندگی کو شروع کریں، اور جہاں تک ہو سکا میں بھی سوالات پوچھوں گا، اور جو پوائنٹس آپ کے ذہن میں آئیں گے انشاءاللہ وہ آپ بتائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب یثرب تشریف لائے، حضور کی آمد سے وہ یثرب مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول اور مدینہ منورہ بن گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان آپس میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ چونکہ مدینہ کی زیادہ آبادی یہود پر مشتمل تھی، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدات کیے
جن میں چند ایک یہی باتیں تھیں کہ ہم مل کر گویا کہ اپنے اس شہر کا دفاع کریں گے، ہر ایک کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہوگی، ہر ایک اپنے اخراجات برداشت کرے گا۔ یہ معاہدات یہود کے درمیان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان طے پائے۔ اس کے بعد گویا اگر ہجری کی طرف چلے جائیں تو 2 ہجری میں بہت سے واقعات ہوئے، جن میں سب سے بڑا واقعہ غزوہ بدر کا ہے کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کچھ سر و سامان اور کچھ بھی نہیں تھا، اور ادھر سے مشرکین مکہ کی طرف سے 1000 کا لشکر ہر اعتبار سے تیار تھا، سواریوں کے اعتبار سے اور جنگی ہتھیاروں کے اور آلات کے اعتبار سے بالکل تیار تھا، لیکن اللہ رب العزت کی مدد و نصرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ تھی۔ اللہ نے 313 کو 1000 پر غالب کر کے دکھایا، جس میں تقریباً 70 بڑے کفار ابو جہل جیسے لوگ مارے گئے اور 70 قید ہو کر آ گئے، جن کے بارے میں ان کو فدیہ دے کر مشورے سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا گیا۔ تو یہ 2 ہجری کا بڑا عظیم واقعہ تھا، اور بڑی تفصیل ہے، جب موقع ملے گا اس پر تفصیل عرض کریں گے۔ پھر رمضان المبارک کے روزے بھی سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اسی سال عید الفطر کی نماز بھی پڑھی گئی۔ اچھا مفتی صاحب، جنگ بدر جو ہے یہ رمضان المبارک 17 رمضان یعنی المبارک، رمضان کی بھی ابتدا تھی، حق و باطل کا مارکا بھی تھا۔ ہاں جی، اور اسی میں ہی عید الفطر بھی اسی سال پڑھی گئی، صدقۃ الفطر کے احکام بھی اسی سال میں آئے ہیں، اور یہ 2 ہجری کی موٹی موٹی باتیں تھیں۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، مشرکین گویا اس بدر کا بدلہ لینے کے لیے پھر سے تیار ہو کر آئے، اور مسلمان بھی ان کے مقابلے میں احد کے میدان میں گویا کہ احد پہاڑ کے دامن میں پہنچے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کو جبل رمات پر بٹھایا کہ تم نے یہاں سے نہیں اترنا۔ گویا ابتدا میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور ان صحابہ نے اتحادی طور پر یہ کہا کہ ہمیں اب اتر جانا چاہیے۔ جب وہ نیچے اترے تو خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے موقع پا کر حملہ کیا، جس سے گویا کہ وہ فتح ظاہری اعتبار سے شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور تقریباً مسلمانوں کے 70 آدمی اس غزوے کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ 4 ہجری میں شراب کی حرمت اور چھوٹے موٹے غزوات اور سریہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میں ضروری سمجھوں گا کہ غزوہ اور سریہ کی آپ ذرا وضاحت فرما لیں۔ سریہ وہ ہوتا ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو بھیجتے ہیں، کسی کو امیر مقرر کر کے، خود تشریف نہیں لے جاتے، ٹھیک ہے، اور اس کی تعداد مختلف ہے۔ بعض حضرات نے 35 کہی، بعض نے 38 کہی، بعض نے 48 کہی، بعض نے 56 کہی ہے۔ اور یہ مدنی زندگی جو 10 سالہ زندگی ہے، جی اس میں یہ سارے غزوات، چونکہ جہاد کی اجازت ہی مدینہ میں ہوئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، گویا مدینہ منورہ آنے کے بعد ہی جہاد کی اجازت ہوئی ہے، مکہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اور جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں میدان جہاد میں، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور اس کی تعداد بھی تقریباً بعض حضرات کے نزدیک 17 ہے، بعض نے مختلف کہی ہے، اور زیادہ جو مشہور یہی ہے کہ تقریباً 27 غزوات ہیں جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا خود تشریف لے گئے ہیں۔ ہم موٹی موٹی گزارشات عرض کریں گے۔ تو 4 ہجری کے اندر حرمت شراب کے احکامات نازل ہوئے۔ ٹھیک ہے، سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق پیش آیا کہ بنو مستلق کے علاقے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ قبیلہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی، تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ واپسی پر وہ عظیم واقعہ پیش آیا جو منافقین نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، واقعہ افک، کہ جس کے بارے میں سورۃ نور میں اللہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ اس پر میں اگر یوں کہہ دوں کہ انبیاء پر اگر تہمت لگی ہے، حضرت عیسیٰ تو بچے نے گواہی دی ہے، اور اگر اما عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی ہے تو رب کائنات نے خود قرآن نازل فرما دیا اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ میرے نبی کی محبوبہ
मामी आयशा सिद्दीका पर गोए ये तोहमत लगाई गई है और वो इससे बिल्कुल पाक और साफ हैं। बेशक। और इसके बाद ग़ज़वा खंदक पेश आया और उसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है कि मुशरिकीन और यहूद और बहुत से कबाइल ने मिलकर लश्करों ने गोया मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई है। तो आपने मशवरा फरमाया तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला ने मशवरा दिया कि हमारे यहाँ जब ऐसा मामला पेश आता है तो हम खंदक खोद कर गोया अपने वतन का, अपने शहर का दिफा किया करते हैं। तो चुनाचे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा के साथ मिलकर ख़ुद भी इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदी है और गोया के मदीना की हिफाजत के लिए खंदक खोद कर इसकी हिफाजत की गई है। जब लश्कर आए उन्होंने देखा तो नई चीज़ थी, अरब ने पहले इससे वाकिफ़ ही नहीं थे तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। तीरों के साथ ही कुछ ना कुछ मामला होता रहा। फिर अल्लाह ने हवा ऐसी भेजी कि आंधी की शक्ल की थी कि जिससे उनके खैमे उखड़ गए, उनकी देगे उलट गईं और उनको आखिरकार अबू सुफियान ने कहा कि लगता है हम मजीद यहाँ नहीं ठहर सकते, तो उनको वापस इसी हाल में ही जाना पड़ा, कोई शिकस्त ही से दो चार होना पड़ा और अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा की और हज़रात सहाबा की, अहले ईमान की और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा है। ठीक, मुफ्ती साहब मैं चाहूँगा कि हम सुलह हुदैबिया की जानिब आएँ। इससे कबल जनाब कलीम हसानी साहब से एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी रहेगा। मलिक मुबशर साइम साहब आलम इस्लाम के नामवर शायर और नातख़्वां हैं। उनका लिखा एक मशहूर ज़माना कलाम और अक्सर माशाल्लाह नातख़्वां साथियों ने पढ़ा जी, बिस्मिल्लाह। और मैं भी पढ़ना सादत समझता हूँ अपने बिस्मिल्लाह लिए। जी, बहुत ही प्यारा कलाम मलिक साहब लिखते हैं जी। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत आज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत आज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। चले ज़मीं पर कदम किया हट, बहिश्त वालों को दे सुनाई। मुफ्ती साहब कौन आशिक था जो चलता जमीन पर था, कदमों की आहट की आवाज अर्श मौला पर सुनाई दिया करती थी। मलिक साहब लिखते हैं, चले जमीन पर कदम किया हट, बहिश्त वालों को दे सुनाई। नबी का प्यारा गुलाम ऐसा, नबी का प्यारा गुलाम ऐसा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का प्यारा गुलाम ऐसा
بلال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے کافر بھی ہے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے کافر بھی ہے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا حسانی صاحب ایک چھوٹی سی گزارش تھی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اگر آپ کے حافظے میں ہوں تو ہم چاہیں گے کہ ہمیں ساتھ ہی یہ بھی سنا دیں پھر اس کے بعد ہم مفتی صاحب کی جانب آئیں گے آج ہم مفتی صاحب کو تھوڑا وقت دیں گے اور آپ سے زیادہ کلام سنیں گے ناظرین بھی یہ چیز پسند کریں گے ماشاءاللہ انہیں بھی اچھا لگے خوبصورت آواز ہے بالکل اور میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ چونکہ آج ہمارا ویسے بھی مدنی زندگی کا اجمالی خاکہ ہے تو ہم اسی اجمال ہی پر ہی نظر رکھتے جائیں زیادہ تفصیل میں اس لیے ٹچ اینڈ گو والی بات کر رہا ہوں تو ان کو ہی زیادہ ٹائم جی بالکل میں انشاءاللہ آپ کی یہ فرمائش جو ہے اپنی سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے پیش کرنا چاہوں گا بہت ہی خوبصورت کلام ہے یہ پیش کرنا چاہوں گا شاعر لکھتے ہیں ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے
گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اور آپ کی ڈیرہ ٹی وی کی وساطت سے ایک پیغام دینا چاہوں گا، جتنے سامعین سننے والے ہیں بطور خاص پیش کر رہا ہوں۔ شاعر لکھتے ہیں، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے تو مفتی صاحب پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ اگلا فقرہ، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اور شاعر کا تخیل دیکھیے، مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، اگر گولی چلاؤ گے، اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے، اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر کہ آپ نے فرمائش پوری کی۔ حافظ محمد کلیم حسانی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا اجمالی آج ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ مفتی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اور مفتی صاحب سے جانیں گے، اب سن 6 ہجری کی جانب بڑھیں گے اور سن 6 ہجری کا جو واقعہ خاص رونما ہوا تھا اس کے حوالے سے مفتی صاحب آپ کو سن 6 ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اور نبی کا خواب بھی چونکہ وہی ہوتا ہے، چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، عمرے کا احرام باندھا ہے۔ جب مکہ المکرمہ پہنچنے والے تھے کہ ان کو خبر ہوئی
मुशरिकीन को, कुरैश को, तो उन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया और हज़रत सहाबा और हजूर हुदैबिया के मकाम पर रुक गए और उन्होंने उम्रे की इजाज़त नहीं दी। वहीं पर हुदैबिया की शराइत तय हुई जिनको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौका पर हज़रत उस्मान की जब शहादत की खबर उनको पर पहुंची तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत रिज़वान की है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। बैअत रिज़वान सुलह हुदैबिया हुई जिसको कुरान के साथ आपने मक्कतुल मुकरमा पर चढ़ाई की है और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई है। गोया मक्कतुल मुकरमा भी फतह हो गया, गोया अब अरब पूरा इस्लाम के ज़ेरे निगूं आ गया और मुसलमानों को अल्लाह ने फतह नसीब फरमा दी और अरब के अंदर गोया के पूरी अरब हुकूमत मुसलमानों के हाथ में आ गई। गोया दूसरे लफ्ज़ों में रियासत मदीना, मक्कतुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर इस्लामी हुकूमत का क़याम आ गया। सुभान अल्लाह। वापसी पर ग़ज़वा औतास, ग़ज़वा हुनैन भी हुए, उसमें भी अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई है। हिजरत के 9वें साल चूँकि अरब फतह हो चुका और इस्लाम को गलबा मिल चुका, अब ज़रूरत थी कि बाहर के लोगों को भी इस्लाम की दावत दी जाए। इससे कबल भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ बादशाहों को, हबशा के बादशाह नजाशी को, इसी तरह रूम के बादशाह और भी जितने भी बड़े बड़े सरदार थे, हाकिम थे, उनको आप खतूत लिख चुके थे। तो अब ज़रूरत थी कि मज़ीद आगे बढ़ा जाए। तो चुनांचे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान, अहले सहाबा को गोया लेकर आप मदीना से और मक्का से या यूँ समझें अरब की हुदूद से बाहर निकले हैं। तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफ़र है, तबूक की तरफ आप गए हैं और ये इंतहाई मुश्किल तरीन गज़वा था क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी, सफ़र भी तवील था और दूसरी बड़ी बात थी कि मदीना में खजूर पकी हुई थी जिस पर अहले ईमान मुसलमानों का और गोया मदीना का सारा गुज़र औकात इसी पर था। गोया मईशत का दौर मदार भी इस पर था। इस मौके पर गोया ऐलान हुआ, इसलिए इसको तंगी वाला गज़वा ज़ुल उसरा कहा जाता है कि ये तंगी वाला गज़वा था। लेकिन मुसलमानों के लिए तो कोई बात भी नहीं थी क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर ईमान था। तो हज़रात सहाबा अल्लाह के नबी के साथ निकले हैं। 3 सहाबा इसमें पीछे भी रह गए जिन पर अल्लाह ने फिर बाद में वईद भी नाजिल फरमाई, व अला सलासतिल्लज़ीन खुल्लिफू। फिर अल्लाह ने 50 दिन तक उनके साथ सहाबा ने और हजूर ने बिल्कुल बाइकाट कर दिया और फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा दी। तो इसी मौका पर गोया ग़ज़वा तबूक में तकरीबन 50 दिन लगे हैं, 15 दिन जाने में, 15 दिन आने में और 20 दिन आपने वहीं पर क़याम फरमाया है। गोया ये हजूर की ज़िंदगी के ग़ज़वात में तकरीबन आखिरी ही ग़ज़वा था। इससे वापस आप लौटे हैं तो आपको गोया अल्लाह की तरफ से हज की फ़र्ज़ियत का हुक्म भी नाजिल हो गया। हज की फ़र्ज़ियत हुई तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अमीर बनाकर, अमीर हज बनाकर आपने फरमाया कि आप जाएं और हज करें और ये ख़बर फैला दें लोगों को, ये ऐलान कर दें कि आइंदा साल ख़ुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ लाएंगे। तो ये 9 हिजरी के अंदर हज की फ़र्ज़ियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हज फरमाया और इसके बाद 10 हिजरी थी तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हज के लिए तशरीफ़ लाए हैं और आपने वो अजीम खुतबा दिया जो इस्लाम का भी निचोड़ था, हजूर की ज़िंदगी का भी निचोड़ था और उम्मत के लिए एक राह अमल था कि उम्मत ने आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जिसको खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा कि हजरत आखिरी जो खुतबा है, हज्जतुल विदा का जो खुतबा है, उसके हवाले से गुफ्तगू हो जाए, लेकिन एक और ख़ूबसूरत सा कलाम सुनेंगे जनाब हसानी साहब से। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और दिल चाह रहा है कि इन्हें सुनते जाएँ। वाकई हुज़ूर का ज़िक्र हो और दिलों को सुकून न मिले, ये तो नामुमकिन ही है। तो सुनते एक खूबसूरत सा कलाम हाफिज़ मोहम्मद कलीम हसानी साहब से और फिर इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू नाज़रीन जारी रखेंगे। वो जिसके लिए महफिल कौनें सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनें सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी,
وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ جس پر ہی نظر جس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ زباں ان کی نوری، بے شک دہن ان کا نوری، بیاں ان کے نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے کہ کیا خاک ان کے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ وہ ذات کے وہ ذات کے جس کا ذکر قرآن جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزاج کبریائی کا حسین مکتوب آیا ہے، بہت دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے۔ مزاج کبریائی کا حسین مکتوب آیا ہے، بہت دن بعد فخر یوسف و یعقوب آیا ہے۔ کہا خالق نے خلقت سے کہ برسرے سدرا ہزاروں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، ہزاروں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمحہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمحہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے۔ اسرا میں اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ 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 میرا نبی ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ حافظ محمد کریم حسانی صاحب۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے خطبہ حجت الوداع کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب خلاصہ خطبہ حجت الوداع کا بیان کریں
اور وقت کی نزاکت کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب مجھے وقت کے بارے میں بھی بتائے کہ کتنا وقت ہمارے پاس باقی ہے. جی بہت شکریہ جناب وقت بتانے کا. جی مفتی صاحب. خطبہ حجت الوداع جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کا بھی خلاصہ تھا، حضور کی زندگی کا بھی نچوڑ تھا اور امت کے لیے ایک منشور تھا. جی. اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، لوگوں نے اس پر PhD کے مقالے لکھے ہیں. جی. اس کی موٹی اگر باتیں عرض کی جائیں تو تقوی کا حکم حضور نے ارشاد فرمایا، عبادات کی ادائیگی اور خصوصاً پھر نماز کی ادائیگی پر زور دیا، اور سود کی حرمت کا اعلان فرمایا کہ باقاعدہ طور پر گویا قانونی حیثیت سے سود آئندہ سے گویا کہ اس کو حرام، پہلے بھی حرمت آ چکی تھی کہ مزید اس کی قباحت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا. عورتوں کے حقوق کے حوالے سے حسن سلوک کے معاملہ حضور نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. غلاموں کے حقوق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے. اولاد کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس کی تفصیلات میں جایا جائے تو گویا یوں سمجھے سارے اسلام کا، قرآن کا اور حضور کی زندگی کا اور سنت نبوی کا خلاصہ تھا خطبہ حجت الوداع، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیش فرمایا اور امت کو ایک منشور، قانون اور آئین کی حیثیت سے دیا کہ اگر خطبہ حجت الوداع کو اپنی زندگیوں کا نمونہ بنایا جائے تو اسلام پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے گا. اسی خطبہ حجت الوداع سے واپسی پر چند ہی عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا جاء نصر اللہ، اور اسی خطبہ حجت الوداع میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا پروانہ سنا کر بتا دیا کہ ہم نے گویا دین کو کامل اور مکمل، اپنی نعمت کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. گویا اس سے اشارہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اور اسی گویا کہ یہ سال 10 ہجری کا تھا اور 11 ہجری ربیع الاول میں اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور گنبد خضرا میں ہمیشہ کے لیے گویا آرام فرما ہوئے تا قائم قیامت. اللہ ہم سب کو بار بار گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرماتا رہے اور اپنے محبوب کے در کی حاضری اللہ ہر مسلمان کو بار بار نصیب فرمائے. جزاکم اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. اور میرے خیال میں ٹائم مکمل ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا بھی اور حافظ محمد کریم صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور آج کے مہمانوں کے لیے گفٹس آئے ہیں ہماری ایپیکس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی جانب سے، اور ایپیکس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز والوں کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کل تک کے لیے اپنے میزبان مجاہد خان تاثیر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.